سر فہرست ملکی حالات ہیں اور ان میں کچھ ناگوار واقعات ملک کے اندر ہوئے ہیں۔ ایک بہت ہی دل خراش واقعہ سانحہ جو پیش آیا ہے وہ فیصل آباد جڑاں میں گزشتہ روز دو مومنین کو بے دردی کے ساتھ ایک وحشی درندے نے شہید کر دیا ہے۔ اپنی مسجد سے اعلان کر کے اٹھا ہے، یہ کہہ کر کہ میں جنت جا رہا ہوں، کوئی میرے ساتھ اگر آنا ہے تو آ جائے۔ اس کی مراد یہ تھی کہ شیعہ مومنین کو قتل کرنے جا رہا ہوں، اور ان لوگوں کو علم تھا اور اعلان کر کے آیا ہے اور بے دردی کے ساتھ مومنین کو شہید کیا۔ ایک مؤذن تھے، محراب مسجد میں شہید کیا، اور دوسرے نماز تہجد پڑھ رہے تھے مومن۔ دیہات کے غریب فقیر لوگ، ان کی لاشوں کی ظاہر سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کون سا طبقہ تھا، اور اس وحشی درندے نے انہیں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا ہے۔ ہم ان شہداء کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کے لیے اور ان کی اجر کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں مقام عطا فرمائے، اور ان کے لواحقین سوگوار خاندان کو تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ خداوند انہیں صبر عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ان مظلوم شہیدوں کے خون کے صدقے میں خداوند تبارک و تعالیٰ پاکستان سے اس توحش کو، درندگی کو ختم کرے۔ فرقہ واریت پھیلانے والے ظالمین، محرکین، حامی اور ان کے بانی، خداوند تعالیٰ ان سب کو ذلیل و رسوا کرے انشاءاللہ۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں، جہاں سے پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب ہیں، ان کے علاقے سے، جسے ایک قبائلی علاقہ کہا جاتا ہے، کچے کا علاقہ بھی مشہور ہے۔ وہاں پر بہت دل خراش واقعہ پیش آیا ہے کہ ڈاکوؤں نے ایک شخص کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا ہے۔ پہلے زندہ حالت میں اس کے اعضاء کاٹے ہیں، ہاتھ کاٹے ہیں، ناک کان اس کے کاٹے ہیں، اور پھر اس کو تڑپتے ہوئے چھوڑ دیا ہے، اور وہ تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اس جرم میں انہوں نے اس کو قتل کیا ہے کہ اس نے ڈاکوؤں کے سرغنہ کی پولیس کو مخبری کی تھی، اور ان کے بقول اس مخبری کی انہوں نے سزا دی ہے اس کو۔ یہ واقعہ چونکہ انہوں نے ڈاکوؤں نے باقاعدہ داعش کی طرز پر یہ اقدام کیا ہے، داعش کے انداز میں یہ مووی بنائی ہے باقاعدہ بہت واضح خود، اور اس کو نشر کیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جس کے بعد حکومتی مختلف ادارے حرکت میں آئے ہیں اور ڈاکوؤں کے خلاف اس علاقے میں آپریشن شروع کیا ہے۔ خود وزیر اعظم نے نوٹس لیا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ اس علاقے کو ڈاکوؤں کے شر سے پاک کیا جائے۔ ناامنی کی بہت بری مثال ہے یہ، اور یہ ڈاکو کئی سالوں سے اس علاقے کے اندر اور سندھ کے بعض علاقوں کے اندر لوٹ مار بھی کرتے ہیں اور قتل و غارت بھی، اور اس طرح درندگی اور بے دردی کے ساتھ لوگوں میں خوف و ہراس بھی پھیلاتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے بر وقت نوٹس لے کے اقدام کا حکم بھی دے دیا ہے، اور چند دنوں سے آپریشن جاری ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب سے یہ عرض ہے کہ جڑاں والا کی درندگی میں اور ڈیرہ غازی خان کی درندگی میں کیا فرق ہے؟ ایک جگہ آپ نے نوٹس لیا ہے، ایک جگہ نہیں لیا ہے، جبکہ دونوں جگہ ایک جیسی درندگی ہوئی ہے، ایک جیسا توحش ہے، ایک جیسی جنایت ہوئی ہے دونوں جگہ پر، اور دونوں غریب لوگوں پر ہوئی ہے۔
ایک جگہ پر آپ نے فورسز فوراً روانہ کر دی ہیں اور پوری قوم کو یہ وعدہ دیا ہے کہ ہم ڈیرہ غازی خان اور دیگر علاقے سے، جس ڈاکوؤں کا جو علاقہ ہے، وہاں سے ان کے وجود سے پاک کریں گے علاقہ اور لوگوں کو امنیت فراہم کریں گے۔ تو شیعہ مومنین اپنی مساجد میں جن ڈاکوؤں اور درندوں اور وحشیوں کے ہاتھوں بے دردی کے ساتھ قتل ہو رہے ہیں، ان کے خلاف آپریشن کا وقت کیوں نہیں آیا؟ ان کے خلاف نوٹس نہیں لیا گیا؟ ان کے خلاف فورسز کو متحرک نہیں کیا گیا؟ اور چند دن پہلے لال مسجد کے مولوی نے یہ اندیا دیا تھا کہ ہم آمادہ ہیں اور تیاری کر رہے ہیں اس قتل عام کے لیے۔ اس قسم کے بیانات سوشل میڈیا پر آ جانے کے بعد بھی کوئی حرکت حکومتی سطح پر اور حکومتی مشینری میں نہیں آئی ہے۔ کیا صرف اس جرم میں کہ جڑاوالا میں شیعہ تھے اور ڈیرہ غازی خان میں قبائلی تھے، اور قبائلیوں کا خون زیادہ رنگین ہے اور شیعوں کا خون پتلا ہے، کیوں وہ یکساں احساس نہیں ہے؟ جبکہ جڑاوالا میں پہلے سے اس علاقے کے اندر اس قسم کے خدشات تھے۔ جس مسجد سے یہ درندہ اٹھ کر آیا ہے اور اعلان کر کے آیا ہے، ان کو بتا کے آیا ہے، کیا یہ جنت کا راستہ اس کو کس نے دکھایا ہے کہ شیعہ مظلوموں کو، نہتے لوگوں کو بے دردی کے ساتھ، سبویت کے ساتھ قتل کرنا جنت کا راستہ ہے؟ یہ کس نے دکھایا ہے؟ اس جنت دکھانے والے کے خلاف کیوں کوئی ایکشن نہیں ہوا؟ اور یہ جڑ کیوں نہیں کاٹی جا رہی جب تک یہ جنت ساز فیکٹریاں ہیں جو اپنے مذہب اور فرقے کے پیروکاروں کو مسلمانوں کے قتل عام میں جنت دکھاتے ہیں؟ جب تک یہ فیکٹریاں ہیں، یہ قتل عام اور غارت گری نہیں رکے گی۔ حکومت کے لیے سارے شہری برابر ہونے چاہیے، کسی بھی مسلک اور فرقے کے ہوں، مسلمان ہوں یا غیر مسلمان۔ حکومت کے لیے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کے اندر مسیحی کے جان و مال و ناموس بھی محفوظ ہوں، ہندو کے بھی ہوں، سکھ کے بھی ہوں، اور دیگر جو اقلیتیں پاکستان کے اندر ہیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت پر ہے۔ حکومت کا مطلب یہی ہے، معنی یہی ہے، اور ان میں سے مسلمان یا مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے اپنے مذہب پر ان کے یکساں حقوق ہیں، اور انہیں یکساں تحفظ کی ضرورت ہے، یکساں توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر اس طرح کا ناگوار واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر جو ری ایکشن دکھایا جاتا ہے، جو نوٹس لیا جاتا ہے، اقدام کیا جاتا ہے، وہ بھی عادلانہ ہونا چاہیے۔ اور یہ دہشت گردی جو آئے دن ڈیرہ اسماعیل خان میں اور دیگر خطوں کے اندر انجام پاتی ہے، اور کہیں نہ کہیں مومنین اس بربریت کا نشانہ بنتے ہیں، حکومت اس کو بھی روکنے کے لیے اقدام کرے۔